طارق روڈ پہ ایک مسجد گورنمنٹ گرا رہی ہے جی، ہاں مدینہ مسجد پارک، اور یہ اعتراض کیا کہ جی پارک کی جگہ پہ مسجد بنی تھی تو لہذا اس کو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. اس پہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی رد کیا ہے کہ مسجد گرانا جائز نہیں ہے. بعض ہمارے لبرل لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پارک کی تھی اس پہ جب مسجد بنا دی تو وہ تو ناجائز قبضہ ہو گیا، تو ناجائز جگہ پہ بنی ہوئی مسجد کی یہ مولانا لوگ کیسے حمایت کر رہے ہیں. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر وہ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی پہ بنتی نا، کسی کی ذاتی جگہ پہ، پھر تو اس کو گرانا بہر صورت واجب تھا، بلکہ اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں تھا. پارک کی جگہ پہ مسجد بنی ہے، پارک بھی عوام کا ہوتا ہے، لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کی ایک یعنی اجتماعی فائدہ ہے نا اس میں. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ کے کاغذات میں کہیں بھی مسجدوں کے لیے جتنی آبادی ہے نا جس حساب سے اس میں جگہ ہوتی نہیں ہے. اکثر مسجدیں پارکوں کی جگہ پر ہی بنتی ہیں، ہسپتالوں کی جگہ پہ، اسکولوں کی جگہ پہ. یہ حکومت کی نااہلی ہے. جو بھی رفاہی پلاٹ ہوتے ہیں ہمیشہ سے پاکستان میں مسجد انہی جگہوں پہ بنتی چلی آ رہی ہے. اور یہ مسجد والوں کا، یہ محلے والوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے آبادی کے لحاظ سے محلوں میں آپ نے مسجدوں کی جگہیں دی نہیں ہیں. تو پارک بھی لوگوں کے اجتماعی فائدے کے لیے تھا، تو اسی اجتماعی فائدے میں وہاں پبلک نے جب مسجد بنا دی ہے تو پبلک اس پہ راضی ہے کہ ہم پارک سے زیادہ کس کو فوکس کر رہے ہیں؟ مسجد کو فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ پارک میں لوگ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ جائیں گے نا، تو لوگوں کو پتا ہے فلاں جگہ پارک ہے، فلاں جگہ گراؤنڈ ہے، وہاں جا سکتے ہیں. مسجد میں کتنی جگہ دفعہ جانا ہے؟ 5 دفعہ جانا ہے. جب وہاں مسجد کی جگہ نہیں ہوگی تو لوگ پارک میں بنائیں گے مسجد. دوسری بات، اگر پھر بھی یہ کام اللیگل تھا، 25 سال کا عرصہ کوئی کم ہوتا ہے کیا؟ آپ 1 مہینے بعد گرا دیتے، آپ 2 مہینے بعد کر دیتے، آپ 3 مہینے بعد کر دیتے. 25 سال سے لوگ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے نا. 25 سال سے ایک جگہ فجر کی نماز ہو رہی ہے، ظہر کی ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، رمضان میں تراویح ہو رہی ہے، عید بقرعید ہو رہی ہے، وہاں جمعے کی نمازیں ہو رہی ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کی نمازیں ہو رہی ہیں. 25 سال سے محلے والے وہاں ایک کراؤڈ ہو رہا ہے، بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اس کو آپ لوگوں کے جاگنگ کے لیے اور چہل قدمی کے لیے آپ گرا دیں. تو یہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو پھر یہ کام بہت آسان ہے. ویسے بھی لوگ مینٹلی ایک چیز کے لیے، ایک چیز لوگوں کے ذہن میں، محلے والوں کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ خود سوچو، وہاں جب وہی لوگ وہاں آ کے دیکھیں گے کہ یہ مسجد تھی جہاں اذانیں گونجا کرتی تھیں، جہاں نماز 25 سال سے ہوتی آ رہی ہے، وہاں کیسے غیرت مند آدمی اس پارک میں ٹہلے گا؟ کیسے غیرت مند لوگ کہیں گے یہ اللہ کا؟ دیکھو مسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت سے وہ پراپرٹی نکال کے اللہ کی ملکیت میں دے دینا کہ اللہ یہ تیرے حوالے کر دی ہم نے. تبھی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک جگہ جب مسجد کو نامزد کر دی جائے تو قیامت تک کے لیے وہ مسجد بن جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی ملکیت میں دے دی. آپ اس کو اپنی ملکیت میں واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ جس نے پلاٹ وقف کیا ہے نا وہ بھی نہیں لے سکتا واپس. ایک آدمی نے 1 کروڑ کی پراپرٹی خریدی اور مسجد کے نام وقف کر دی، نمازیوں کے لیے کھول دیا اس نے اس کو. اب وہ واپس نہیں لے سکتا کہ میرا پلاٹ ہے میں واپس لے رہا ہوں. ہم کہیں گے جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ کس کا ہو گیا؟ اب یہ اللہ کا ہو گیا. تو یہ دشمنی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا یہ مولویوں سے دشمنی نہیں ہو رہی ہے. ہماری گورنمنٹ اور یہ لوگ اس پہ ہیں کہ مولوی لوگ احتجاج کر رہے ہیں تو کہ مولویوں کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے. مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے. ہمارے مفاد پہ کیا زد پڑ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمیں. وہ مسجد رہے نہ رہے میرا کیا فائدہ اس سے بھائی؟ ایک آدھ آدمی کے شاید کوئی بیچارے امام کی وہاں تنخواہ ہو، وہ اماموں کو اللہ ویسے ہی کھلا رہا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ سے بند ہوتی ہے، اللہ رزق کے 10 راستے کھول دیتا ہے. یہ آپ جنگ مولاناؤں سے نہیں کر رہے ہیں، یہ محلے والوں سے نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ جنگ ڈائریکٹ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کے غضب سے ڈرو. یہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہے ہو. ذاتی ملکیت کسی کی ہوتی نا تو ہم سب سے پہلے کہتے کہ یار اس کو گرانا چاہیے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد اگر کوئی بنا دے، فقہا کا اتفاق ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. نماز پڑھیں گے دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، لیکن یہ ذاتی ملکیت نہیں تھی، یہ حکومت کی جگہ تھی. تو حکومت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، وہ پبلک کی ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے کنٹریز میں جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کو عوام کی پراپرٹی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں اس کو گورنمنٹ کی کہا جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑتا ہے.
باہر ملکوں میں اس کو کہتے ہیں پبلک پراپرٹی ہے یہ مفاد عامہ کے لیے. ہمارے ہاں لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ حکومت کی. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حکومت اب اس میں خود مختار ہے. یہ لفظ ہی غلط ہے. یہ پبلک حکومت کی کوئی چیز نہیں ہوتی. جو حکومت کی چیز ہوتی ہے وہ اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ وہ عوام کی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اس میں تصرفات کرنا شروع کر دے. تو مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ